زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل SH حنیف ریئیکٹ پر۔ آج کے بیان کا ٹاپک ہے گناہوں سے بچنے کا آسان راستہ۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ دوستوں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے گناہوں سے بچنے کا آسان راستہ۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ اتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے،
वहां भी इस बात का खास ख्याल रखो कि पैरों पे, वो कहते हैं चलो जी कपड़े तो बचे, पैरों पे लग गए तो क्या है, ये कब्र का अजाब पैरों से लेकर सर तक जहां भी पेशाब की छींटे लगेंगी उसी की वजह से शदीद अजाब में मुब्तला होगा। दूसरी कब्र वाले के बारे में इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों इस मुसलमान को अजाब हो रहा है इसकी चुगलखोरी की वजह से। इसको आज हम गुनाह नहीं मानते, पीठ पीछे गिल्ला करना, शिकवा करना, उसके अंदर ऐब निकालना, नक्श निकालना, इसको जिक्र कहते हैं। पहले लोग शराब खानों में भी चुगली नहीं किया करते थे, अब तो मस्जिदों में बैठ के चुगली की जाती है, मस्जिदों में बैठ के गिला किया जाता है, मिंबर रसूल पे बैठ के गिला किया जाता है। कुरान करीम ने फरमाया अय्याकुल लहमा अखीही मय्यतन फकरिहतुमू, ओ लोगों क्या तुम इस बात को पसंद करोगे, महबूब रखोगे कि अपने सगे भाई का मरे हुए का गोश्त खाओ। जिस चीज की बुराई असल में दिल से निकल जाए फिर उसको हम लोग गुनाह भी नहीं मानते, उसको अजाब भी नहीं मानते। फरमाया अय्याकुल लहमा अखीही, अपने भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है उसका गिला करना, उसका शिकवा करना, उसकी पीठ पीछे चुगली करनी। मय्यतन फकरिहतुमूहु, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कुरान करीम कहता है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, डरो मेरी जात से, जो मैंने बता दिया वो पक्का है, वो अटल है, वो सच्चा है, उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजान का महीना था, दो औरतों को इतना सख्त रोजा लगा, मरने के करीब हो गई। किसी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि जी दो औरतें हैं, उनको इतना रोजे ने तंग किया हुआ कि वो तो मरने को हो रही हैं। आपने फरमाया रोजा तंग करता है, रोजे ने तंग किया कि जी हाँ। उन दोनों को बुलवा लिया। नबी का मिजाज उम्मत को समझाने का था ना, मेरी उम्मत बच जाए, अजाब से बच जाए। उन दोनों औरतों से कहा कि ये प्याला ले लो और इसमें कै करो, इसमें अपने हलक में उंगली मार के उल्टी करो। उन्होंने कहा जी क्या निकलेगा, हमें तो भूख ने बड़ा तंग किया हुआ है। फरमाया जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम करो तो सही। उन्होंने उंगली मारी, जब कै की तो प्याले में गोश्त के टुकड़े और ताजा खून आया। अब सहाबा किराम से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करके फरमाया कि वो जो कुरान है ना अय्याकुल लहमा अखीही मय्यतन फकरिहतुमू, इन्होंने चुगली की है और वो भाई का जो गोश्त, मुर्दार का गोश्त खाने का जो कुरान में आया है वही इनके मुंह से अब ये ताजा लहू और गोश्त निकला है। इनको रोजा इसीलिए तो ज्यादा लगा। अमूमन परहेजगार मुत्तकी लोग जो सारा दिन रमजान में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, इबादत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यकीन करो उनको रोजा कुछ कहता ही नहीं। जो वाही तबाही बकवास खुराफात उनको इतना तंग कर देता है, वो हर रोज सोचते हैं कि कल को नहीं रखूंगा। तो दो सहाबी, दो मुसलमानों की कब्र पे खड़े होकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस एक कब्र वाले को जो आदाब हो रहा है ये पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से हो रहा है और दूसरे को चुगलखोरी की वजह से हो रहा है। कुरान करीम ने भी साफ साफ फरमा दिया कि लोगों किसी का गिल्ला ना कर, किसी का शिकवा ना कर, किसी की ऐब जोई न कर। शेख तार कहता कि रोज़ाबाद की बते मर्दुम बबंद, रोज़ाबाद की बते मर्दुम बबंद, ता नबी नी दस्त पाए खुद बबंद।
جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں. اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہی شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر خاطر کسر مرنجا اے پسر ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ نحو کی کتاب ہے جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ. ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے, زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اللہ اکبر, کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. علل اعلان فرمایا, سرے میدان فرمایا او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو, ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دو, اس کو غلط نہیں چلاؤ گے, زبان سے گلا نہ کرو گے, چغلی نہیں کرو گے, شکوہ نہیں کرو گے, جھوٹ نہیں بولو گے. ایک زبان کی ضمانت دے دو, ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو. غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی, غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی, یہ شہوت کی جگہ. فرمایا او لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں. میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا. آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا. گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے. گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے, خوبصورت بھی ہے, حسینہ بھی ہے, قد و قامت بھی ہے, لباس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے. جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے, یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے. مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا, میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں, لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھے پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے, ڈانس کا پروگرام بنایا ہے, ناچ کا انتظام کیا ہے اور فوج وہاں سے گزرے گی, لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا. عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے, بے ایمانی آئے, بدماشی آئے. اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں, لشکر کہاں سے گزاروں, میری رہنمائی فرماؤ, مجھے حکم دو میں کیا کروں. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو یا ان کی لڑکیوں کے وٹے مارو, ان کو وہاں سے دھکا دے دو.
کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میری تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورۃ نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ اڑواتا، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرہانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرہانے پہ رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں،
حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا، آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں وی سی آر کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے، اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں وی سی آر آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا، وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکی لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں،
जनाजा गुजर रहा है तो रास्ते में भी गाने ही बजाने की आवाज आ रही है, हत्ता के कब्र में दफन कर रहे हैं, मिट्टी पड़ रही है, गाने की आवाज फिर भी आ रही है। कब्रिस्तान के चारों तरफ गाना बजाना, बाजारों में चारों तरफ गाना बजाना, घर घर में गाना बजाना, और बदमाशी फिर किस बला का नाम है, बेगैरती कमीनापन किस बात का नाम है। शादी मुकम्मल नहीं होती मुसलमान के छोकरे की जब तक वो बाजा ना बजाए, गाना बजाना ना करे, खुशी मुकम्मल नहीं होती। हमें तो कोई इतराज नहीं, करो खूब रज रज के करो जो किसी के दिल में आता है, मगर याद रखो ये बात, खुदा की अदालत में अंधेर नहीं है। तुमने जो कमर बांध रखी है कि जो कुछ भी हो जाए हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करनी है, हर उस काम को करना है जिससे आका ने मना फरमाया। याद रखो, फिर खुदा ने भी ऐलान कर दिया, फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर आजा मैं तुझे सख्त अज़ाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। फिर ऐसा ऐसा अज़ाब, तकलीफ देने वाला अज़ाब। कई साल हो गए अखबारों में आया था, कोई नई नहर खुदवाई गवर्नमेंट ने, खुदाई के दौरान पुराना कब्रिस्तान आया, एक एक्सीएन साहब की तरफ से लिखा हुआ था कि उन्होंने भी देखा और काफी सारे लोगों ने देखा कि एक कब्र के अंदर हड्डियों का एक ढांचा और उसकी खोपड़ी के करीब कई शेर का एक वठुआ बिच्छू बैठा है, गोश्त नहीं, चमड़ा नहीं, हड्डियों का ढांचा है। तो लिखा था कि जब वो डक मारता था खोपड़ी में, पैरों की तरफ से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता था। कुछ ठिकाना अज़ाब इलाही का, जितना वो करीम है, जितना वो रहीम है, जितना वो सत्तार और गफ्फार है, जब उसकी बेनियादी पे आए तो कहार और जब्बार भी है। आज हमारे घरों से सुकून निकल गया, इत्मीनान चला गया, खैर और बरकत रुखसत हो गई। अल्लाह अल्लाह हमारे घरों में नहीं रही, औरतें नमाज नहीं पढ़ती, मर्द नमाज नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। बताओ ये घर है, मुसलमान का घर है या किरार की मंडी है? बस वो तरीका तुझे बता दिया मुल्ला ने कि मरने के बाद 1 घंटा कुरान करीम पढ़वा लेना, 80 साल की नमाजें खत्म, 80 साल के रोजे माफ हो जाएंगे, 80 साल की बदमाशी माफ हो जाएगी, जुआ ताश सारा माफ हो जाएगा। चिट्टी दाढ़ी, बुढ़े पाया हुआ, कब्र में पांव लटक रहे, अब भी ताश खेल रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों जो आदमी ताश खेलता है ऐसा समझो जितनी देर तक ताश खेलता रहा जैसा कि सूअर के लहू में हाथ डबोए बैठा है। और इतनी सख्ती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं फरमाई कि जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब ना दो, अगर सलाम करे उसके सलाम का जवाब ना दो। यहां सारी सारी रात खप जाती है, बचपन से आदत पड़ती है गलत चीजों की, न माँ बाप टोकते हैं न कोई और तरह तरह की बातें करता है। बहरहाल दीन किसी का मोहताज नहीं, कुरान किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का दरबार किसी का मोहताज नहीं। जो करोगे तुम्हारे पल्ले बांध दिया जाएगा, जो नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लाख मुल्ला कोशिश करे, जब तक तेरा अपना अमल सही नहीं, निजात मुमकिन नहीं। तुमने सहारा बना लिया है। कोई कहता है मैयत को कुरान के नीचे से गुजार दो, कोई कहता है कुरान को सिरहाने रख दो, काफी है। आओ तुम कहोगे तो सही, मगर सुन जाओ कारी हनीफ से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। नबी का गुलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। बताओ, गुलाम हो हुजूर का और सामान हो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करो, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, काम आएगी जिंदगी भर ये बात। गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, दाची भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीजें नबी की हैं। गुलाम भी सरकार का, सामान भी सरकार का, दाची भी सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामान लाद रहा है, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उस गुलाम को लग गया,
दिल पे तीर लगा, फौरन मर गया। सारे सहाबा ने शोर मचाया, जन्नती 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 जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया जन्नती। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फमा हुआ बिल्लाह, और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, लाठी भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, खबर आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माल गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए, किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए तो किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी है ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूटें, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कट्टा मिला, सड़क पे ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी ताजा बात परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी शोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद वाली, और मंडी वाली मस्जिद वड्डी है, उत्थे ऐलान कर सो आगे मोहम्मद का पुत्र बड़ा बड्डा ही देखन सार बेईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लंघ जाएगी, किसी के 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, किसी की जुत्ती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं क्या समझते हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखीमों में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने इतराज किया, नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, कोई पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की, वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सिरी बाहर निकाली, तो लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू कौन है? उसने कहा, मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई? कहने लगा, जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो
آج ہمارے تصور میں کہاں ہے یہ چیزیں؟ غور کرو، خیال کرو. میری کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ، اپنی قبر بناؤ، موت کا سامان کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما. کوئی بچی بیمار ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. سرفراز خان میرے دوست ہیں، ان کی ایک پریشانی ہے کافی دنوں سے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض اپنی مہربانی سے اس پریشانی کو دور فرما. اور جتنوں نے بھی دعاؤں کے لیے جو خدا بخش کا بھائی بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. مولانا عبید اللہ انور مدذلہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں، بے ہوش رہے اب ہوش میں ہیں. دعا فرماؤ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ جتنے ساتھی ہیں مسجد میں آتے ہیں انتظام کرتے ہیں، یا اللہ تمام کے کاروبار کو، تمام کی دینی دنیاوی زندگی کو چمکا دے، اس کو اپنی رونقوں سے اس کو دوبالا فرما دے. یا اللہ مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما. کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کو جھولیاں بھر دے. قرآن کریم کے آخری سپارے کی چند آیات ہیں. سورہ تطفیل ہے، مکے پاک میں نازل ہوئی. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے چند بیماریوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے بندے تیرا بڑا پختہ یقین ہے، تیرا ایمان ہے، تیرا اس پر دل جمع ہوا ہے کہ اگر میں نے زہر کھا لیا میں مر جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی. عورتوں کا بھی یہ یقین ہے، مردوں کا بھی یہ یقین ہے، بوڑھوں کا بھی یہ یقین ہے، جوانوں کا بھی یہ ایمان ہے، حاکموں کا بھی یہ یقین ہے، محکوموں کا بھی یہ یقین ہے، گورنر کا، صدر کا، ڈاکٹر کا، پیر کا، مولوی کا، فقیر کا، درویش کا، سب کا یہ یقین ہے کہ اگر میں نے زہر کھایا تو میری موت آ جائے گی. اور یہ یقین کب آئے گا؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تو میرے ایمان کی موت آ جائے گی. حالانکہ یہ بات تو نے اپنے دنیا دار لوگوں سے سنی کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بات اللہ سے سنی اور اللہ کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ دوسرے کا حق کھانے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے. لیکن آج اس پر یہ یقین جمع ہوا ہے کہ صاحب کون دیکھ رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، عہد فاروقی ہے. اللہ غنی، رعایت ہوتی ہے، بادشاہ اور خلیفہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے. رعایت ہوئی ہوئی ہے، بادشاہ پہرے داری کرتا ہے، پبلک آرام کرتی ہے، حکمراں کھڑا
کہ پانی ڈالتے اتنا ہی جتنا دودھ ہے. لڑکی کہنے لگی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اماں روٹی پکا رہی تھی، اماں کہنے لگی گھر کے اندر لے جا کے ڈال دے. وہ لڑکی دودھ کی بلٹوئی اندر کمرے کے لے گئی اور زور سے کہنے لگی اماں یہاں بھی دیکھ رہا ہے. شہری کا وقت ہے، بڑا تڑکا ہے، اذان سے پہلے کا ٹائم ہے. فاروق اعظم دروازے پہ تال لگائے کھڑے. اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے. آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں. اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا. یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا. چل ساری بیٹھے مر جاؤ پر پانی ملانا نہیں چھوڑنا. خیر ایک بات آ گئی، مجھے کسی سے کیا بحث ہے، خود مرو یا بیٹھو. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے.